ان کی مقدس کتابوں سے ثابت کریں گے۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں دنیا کے ہر مذہب کی کتاب، ہر ایک مسئلے کا حل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شروعات میں مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کیمرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے بولنے سے، لیکن آپ میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سچ اور ہمیشہ سچ لے کر آؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہودی مذہب کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں انجیل میں باب خروج باب نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5۔ تم میرے سامنے کوئی خدا نہیں بناؤ گے، نہ ہی تم پتھر سے بت بناؤ گے، نہ ہی جو چیزیں اوپر آسمانوں میں ہیں نہ نیچے زمین میں ان کے سامنے جھکو گے، کیونکہ میں تمہارا معبود ہوں، میں بڑا سخت آقا ہوں۔ یہ بات انجیل میں ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں عیسائیت میں۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 11 ورس نمبر 20 میں ہے، میں خدا ہی کی مدد سے شیطانوں کو باہر نکالتا ہوں۔ خدا کی انگلی کے ساتھ شیطانوں کو باہر نکالتا ہوں۔ لوکا کی انجیل باب 11 ورس نمبر 20۔ یہ بات یہودیت جو سامی مذہب ہیں، یہودیت عیسائیت یہ سامی مذہب ہیں۔ آئیے ہن غیر سامی مذہب کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہندو مت میں ہے، وہ اپنے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں جو فطری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، مثلا ہوا، پانی، درخت وغیرہ، یعنی کہ خدا کی جو فطرتاً جو چیزیں ہیں، یعنی کہ درخت ہے، پانی ہے، ہوا ہے، بادل ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں، ان کو یہ خدا مان لیتے ہیں۔ یہ یجروید باب 9 شلوک نمبر 40 میں ہے۔ آئیے آگے جائزہ لیتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں جو کہ سموتی کو پوجتے ہیں، مثلا میز، بت، کرسی، یعنی کہ بت پرستی کو یہاں غلط قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جہالت میں ہیں، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو لوگ بت پرستی اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یجروید باب 9 اور شلوک نمبر 40 میں یہ بات بیان ہے۔ سکھ مذہب میں ہے، خدا ہے کہیں جو صرف ایک سچا ہے، خدا ہے کہیں جو صرف ایک سچا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ قائم دائم رہنے والا ہے، جس کو کسی نے نہیں جنا، یعنی کہ کسی نے نہیں پیدا کیا، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، وہ عظیم اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کتاب سری گرو گرنتھ جلد نمبر 1 پہلا شلوک ہے اس میں۔ آئیے ہم اسلام میں صرف ایک سورہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن میں سورہ 39 آیت نمبر 8 میں ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جب وہ اپنی طرف سے اس کو نعمت دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جس کام کے لیے اسے وہ پکارتا ہے، جب اس کی وہ نعمت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خدا کا شریک بنانے لگتا ہے۔ یہ بات قرآن میں ایک اور جگہ مشرکین مکہ کے لیے بیان کی گئی تھی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے تو وہ یک ایک خدا کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، اے خدا، ہم تجھ پہ ایمان لائے، آج ہمیں اگر بچا لیں گا تو ہم باقی جو خدا ہم نے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، ان سے توبہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی سے پر اتار دیتا ہے، جب صحیح سلامت بچا لیتا ہے، تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، پھر وہ یک شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ایک خدا یکتا کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے پوجنے کی توفیق دے۔ ہندو ہے، پارسی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، اگر اپنی مقدس کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انہیں ضرور اس بات کا پتہ چلے گا خدا ایک ہے۔ جن دیوتاؤں کو وہ مانتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے تابع ہیں۔ وہ ایسی مخلوق ہے جو اپنی خواہشات بھی نہیں رکھتی،
ایسی مخلوق جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل بھی نہیں سکتی سوائے اجازت کے خدا بند یکتا کے، ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، ایسے دیوتاؤں کو۔ ہم بھی دیوتاؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، ملائکہ کو ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ بارش برسانے کی، کچھ دیوتا ہیں، فرشتے ہیں جو انسان کو موت دیتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جب جنین میں ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے تو وہ آ کر لکھتا ہے، اس کی مقدر، اس کی تقدیر سب کچھ لکھتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہی ہیں اپنے خدا بند یکتا کے سامنے۔ اس لیے اگر آپ وید کا مطالعہ کریں گے، رگ وید، یجر وید، سام وید، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو رات کا مطالعہ کریں، اگر یہودی ہیں تو عیسائی ہیں تو انجیل کا مطالعہ کریں، اگر زرتشت ہیں تو اپنے اوستا کا مطالعہ کریں، اگر سکھ ہیں تو اپنے گرو گرنتھ کی جو وہ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ بلکہ یہ تو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، واحد گرو مانتے ہیں، ایک سچا خدا، وہ سب مانتے ہیں۔ اسلام میں بھی سب مانتے ہیں۔ پہلے جو مقدس ترین کتابیں، یہ بھی میں بتاؤں گا کہ ہندوؤں کی کتابیں جو ہیں وہ کہاں سے آئیں، ان کا جو ماننا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں بھی تقریباً مانتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے صحیفے ہیں، لیکن میں بتاؤں گا کہ یہ کب تھے، کس وقت کے لیے تھے اور کتنے وقت کے لیے تھے۔ یہودیت آئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، لیکن ایک وقت مقرر کے لیے۔ جیسے ان میں تبدیلیاں آئیں، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیلیاں کرنا شروع کی تو ان کا وقت ختم ہوا۔ اس کے بعد کرسچن، پہلے بھی ان میں بہت سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجی، لیکن ایک محدود وقت کے لیے۔ قرآن میں ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی بستی، کوئی قبیلہ یا کوئی بستی نہیں چھوڑی جہاں ہم نے پیغمبر نہیں بھیجے، حکم دینے والا نہیں بھیجا۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں اگر دعویٰ ہے تو صرف ہندوؤں کا یہ دعویٰ کہ ان کی طرف نبی نہیں بھیجے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں ثابت کروں گا کہ ان کی طرف نبی آئے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ اور قرآن میں ہے کہ قیامت کے بعد جس دن حساب کتاب ہوگا، ان کی امت اس بات سے مکر جائے گی، وہ انکار کر دے گی کہ ہماری طرف نبی نہیں آئے، تو امت محمدیہ کو اٹھایا جائے گا اور بتایا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تم گواہ بنو، کیا نوح علیہ السلام نے یا کہ فلاں نبی نے یا فلاں نبی نے ان تک یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ ہم گواہی دیں گے، کیونکہ قرآن میں ہے، یہ سچ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، جو میرے بہن بھائی برا بزرگ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے اور دین کو زمین توفیق دے۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کی کتابوں کو جھٹلاتا نہیں ہوں، میں آپ کی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، کیونکہ میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو، ایک ہی یکتا خدا ہے، ایک ہی کو پوجنا چاہیے، کسی اور کو خدا کو نہیں پوجنا چاہیے، صرف ایک ہی خدا ہے، صرف ایک، دوسرا نہیں ہے۔ میں بھی ان کو مانتا ہوں، انہیں بھی اس بات کو ماننا چاہیے، لیکن وہ ایک وقت مقرر کے لیے تھیں کتابیں۔ اب جو دور چل رہا ہے یہ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے۔ آؤ میں تم اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔